إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله أرجو رضاك يا الله أنت الرحيم يا هبني عطاك يا الله أنت الكريم ومنك العطاء يا أنت العظيم يا فيك الرجاء يا أنت الحليم الستار ملك الملك الغفار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پیس ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد ابرار ظہیر. اور ہمارے اس پروگرام میں جس کی ایک سیریز چل رہی ہے، ہم نے اخلاص کے حوالے سے بات کی ہے. اخلاص نیت کی بات کی ہے، اخلاص عمل کی بات کی ہے، اخلاص دین کی بات کی ہے، اور اسی طرح اخلاص کے ثمرات کیا ہیں، اخلاص کی اہمیت کیا ہے، اخلاص زندگی میں انسان کے کیوں ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین آیات ربانیہ کی روشنی میں اخلاص کی قدر و قیمت اور قدر و منزلت کیا ہے، فرمودات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اخلاص کی اہمیت کا ذکر ہم سن چکے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ معزز ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ اخلاص کے ایک متضاد ایک رویہ ہے، ایک عمل ہے جس کو ہم ریاکاری کہتے ہیں. اخلاص میں تو ہر چیز اپنی اللہ کے سپرد کرنی ہوتی ہے اور اللہ کی رضا ہی ہر کام میں مقصود ہوتی ہے، لیکن ریاکاری بھی ایک انتہائی قبیح اور گندا جذبہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرمان میں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ میں اپنی امت سے شرک اصغر سے ڈرتا ہوں، اور اس کا نام ریاکاری ہی آپ نے بتلایا ہے. تو اتنی اہم اور خوفناک چیز ہے یہ انسان کے اخلاق کے لیے، اس کے کردار کے لیے، حتیٰ کہ اس کے ایمان کے لیے، اس کے اعمال کے لیے. ہمیں اس سے آگاہ ہونا چاہیے تاکہ ہم اس طرح کی برائی سے بچ سکیں. اور اس پر رہنمائی ہمیں دیں گے ہمارے معزز مہمان فضیلت الشیخ حضرت الاستاذ جناب قاری صہیب احمد صاحب میر محمدی حفظہ اللہ. وہ انشاءاللہ ہمیں اس پر رہنمائی دیں گے. وہ ایک بار پھر ہمارے پاس موجود ہیں، ہم ان کے شکر گزار ہیں. وہ تشریف لائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. قاری صاحب، آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے اور آپ نے ہمیں بہت سارا وقت پہلے بھی دیا، اب بھی آپ نے زحمت فرمائی ہے. تو میں آپ سے، جیسے میں نے کچھ انٹرو میں بھی عرض کیا اور پہلے بھی آپ سے ڈسکس ہوتی رہی، کہ ایک اخلاص کا ایک متضاد جو ہے وہ ریاکاری ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ریاکاری کس کو کہتے ہیں؟ کیا یہ ایک رویے کا نام ہے یا بذات خود کوئی عمل ہے یا کیا چیز ہے یہ؟ اور ہمیں اسلام نے اس ریاکاری سے بچنے کی کیا تعلیم دی ہے؟ اس بارے میں ہمارے ناظرین کو مستفید فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالا یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا. اللہ رب العزت جس طرح ہم سب کے خالق و مالک ہیں، رازق ہیں، قادر مطلق ہیں، وہ علام الغیوب بھی ہیں. صحیح، بالکل صحیح. ہر وہ فکر، ہر وہ سوچ، ہر وہ ارادہ، ہر وہ نیت جس میں اللہ کی رضا نہ ہو بلکہ اس کا رخ لوگوں کی رضا، لوگوں میں مقام اور مرتبہ حاصل کرنا اور لوگوں کو خوش کرنا، لوگوں کی خوشنودی ہو، اس کو ریاکاری کہتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری کی خود سے تعریف فرمائی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الشرک الخفی، شرک خفی، خفیہ شرک، شرک اصغر، وہ کیا ہے؟ ان یعمل الرجل لمکان الرجل، انسان کوئی بھی عمل کرتا ہے تو کسی انسان کے لیے کرتا، اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرتا. اس حدیث کی روشنی میں بعض علماء نے ریاکاری کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے، اظہار العبادة بقصد رؤیت الناس لها فیحمدونہ علیہا. انسان اظہار کرتا ہے اپنی عبادت کا
لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، بقصد رؤیت الناس لہا، لوگ دیکھیں کیا ہی دعا کرتا ہے، کیا ہی اس کے اندر خشوع ہے، کیا ہی اس کے اندر عبادت کا جذبہ ہے، کیا اس کے اندر نیکی کے جذبات ہیں۔ فَيَحْمَدُونَهُ عَلَيْهَا، اور کرتا کیوں ہے؟ لوگ اس کی تعریف کر اللہ اکبر۔ اور اسی لیے فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ترک العمل لاجل الناس، یہ بھی ریاکاری ہے، اچھا، کوئی اچھا کسی عمل کام چھوڑ کو دینا، چھوڑ دینا، یہ بھی ریاکاری ہے۔ ٹھیک، اس لیے وہ کہا کرتے تھے العمل لاجل الناس شرک وترک العمل للناس ریا والاخلاص بینہما۔ اللہ اکبر۔ کسی کی خوشنودی کے لیے کام کرنا شرک ہے کیونکہ مقصد بدل گیا، اور کسی کی وجہ سے کام نیکی کا چھوڑ دینا ریاکاری ہے، اور اخلاص ان دونوں کے درمیان ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ پہلی رکعت اور پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ملنا پسند کرتے ہیں، لیکن اگر انہیں کچھ لوگ کہہ دیں خیر تو ہے، آج کل پہلی صف میں بیٹھ رہے ہیں، اگلی نماز میں چوتھی صف میں آ جائیں گے، صحیح، ارے تم پیچھے کیوں آ گئے؟ لوگ کہتے ہیں، لوگ کون ہیں؟ تم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہو، کوئی کرتا ہے تو کرتا رہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، الشرک فی امتی اخفی من دبیب النمل علی الصفا، یہ شرک اصغر، یہ خفیہ شرک میری امت میں اس طرح چلے گا جس طرح پتھر پہ چیونٹی چلے گی، پتھر بھی کالا اور چیونٹی بھی کالی، کیسے پتہ چلے گا؟ اور اگر پتھر سفید بھی ہو تو چیونٹیاں بھی تو ایسی ہوتی ہیں نا، کیسے پتہ چلے گا؟ اس طرح اس بیماری سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو روکا کہ کتنی دقیق مثال دی ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا، اس لیے بار بار دل کو ٹٹولنا یہ ضروری ہے۔ اور اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما کرہت ان یراہ الناس منک فلا تفعلہ اذا خلوت، جب تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ تم ایسا کوئی عمل کرو جو لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، تم اکیلے بھی نہ کرو، تم اکیلے بھی وہ کام نہ کرو۔ اس لیے تم اکیلے جو کر رہے ہو یہ سمجھ کہ میں اکیلا ہوں، تیرا رب تو تجھے دیکھ۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں حدیثوں میں تین زاویے دیے۔ ایک تو ریاکاری یہ ہے کہ انسان کسی کی خوشنودی کے لیے کام کرے، کسی کے ہاں اپنا مقام بنانے کے لیے کام کرے۔ دوسری ریاکاری یہ ہے کہ انسان جو جلوت میں کام کرتا ہے اس کی جلوت اور خلوت میں فرق آ جاتا ہے۔ تیسرا پہلو جو ان احادیث کی روشنی میں آپ نے سنا کہ لوگوں کے سامنے اس لیے اچھا کام کرتا ہے فَيَحْمَدُونَهُ عَلَيْهَا، لوگ اس کی تعریف کریں۔ اور قاضی فضیل ابن عیاض اس کا قول بھی آپ نے سنا کہ لوگوں کی وجہ سے کوئی نیکی کا کام چھوڑ دینا یہ بھی ایک ریاکاری ہے۔ ٹھیک، بالکل صحیح۔ فَتَرَكَهُمَا لِأَجْلِ صَاحِبِهِ، بعض روایات کے الفاظ ہے اس نے نماز اور نیکیاں اس لیے چھوڑ دیں تاکہ اس کا ساتھی اسے دیکھ رہا تھا۔ کرشب، یہ ایک ریاکاری جو ہے ہم اس کو ایک روح کی بیماری کہہ سکتے ہیں کہ یہ روح کی بیماری ہے، اور جو روح کو ایسے چاٹ جاتی ہے جیسے دیمک دیوار کو چاٹ دیتی ہے، تو یہ اتنی خطرناک بیماری ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا اسوہ اس حوالے سے کیا ہے کہ وہ اس سے کیسے بچا کرتے تھے، کس انداز میں وہ اس کے لیے کوشش کرتے تھے، اپنے اعمال کو کیسے بچایا کرتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تربیت کا یہ نتیجہ تھا کہ یہ ساری چیزیں سمجھا دی گئیں جب، تو صحابہ کرام کو کچھ دعائیں سکھا دی، جہاں بہت سارے طریقے بتائے وہاں دعائیں سکھائی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ اگر تم یہ دعا پڑھ لو تو اللہ تعالیٰ تجھ سے شرک اکبر اور شرک اصغر دونوں کو دور فرما دیں گے۔ گویا کہ شرک اکبر اور شرک اصغر یعنی ریاکاری سے اللہ تعالیٰ تمہیں بچا دیں گے۔ وہ دعا یہ ہے، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، اے اللہ میں تیرے پناہ میں آتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ شریک بناؤں کسی چیز کو اور مجھے اس کا پتہ ہو۔
اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. اور لا شعوری میں بھی کوئی ایسا میں اگر کام کر لوں اللہ میں بخشش طلب کرتا ہوں. صحیح. اور آپ نے اچھی بات کہی کہ یہ دیمک کی طرح انسان کے روح کو اور اس کی روحانیت کو اور ایمانیت کو چاٹ لیتی ہے. مجھے وہ روایت یاد آ رہی ہے جس روایت کے لفظ یہ ہیں وَمَا تَصَدَّقْتَ رِيَاءً أَوْ سُمْعَةً فَذَلِكَ حَظُّ الشَّيْطَانِ. اللہ اکبر. تم صدقہ کرتے ہو لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو سنانے کے لیے، تو یہ تو ایک شیطانی حصہ ہے، اور شیطان جہاں آئے گا وہاں خیر کیسے ہو سکتی ہے. اس نے تو قسم اٹھائی ہے لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ان سب کو برباد کروں گا. کشف ہم آپ سے رہنمائی لیتے رہیں گے. پیس ٹی وی دیکھتے رہیں. ہم ملتے ہیں چند لمحات کے بعد. اسی عنوان پہ اسی حوالے سے مزید گفتگو کریں گے. چند لمحے کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. انشاءاللہ العزیز ملتے ہیں چند لمحات کے بعد. گمراہیوں سے ملتی ہے اس شخص کو نجات، شب روز جو گزارتا ہے عالموں کے ساتھ. قرآن مجید ہماری زندگی کی، ہماری ایمان کی روح ہے. بے راہ روی سے چھٹکارا، چاہے وہ عقیدہ ہو، چاہے وہ اخلاق ہو، چاہے معاملات ہوں. شائستگی اور سلیقے والی بے شمار باتیں. بندے مومن کا قلب ہر طرح کی آلائش سے پاک ہو. یہی کام مومن کو قیامت تک کرنا ہے. بہترین معلومات کا حصول. علماء کے ساتھ سیکھیے زندگی گزارنے کے اصول. زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو قرآن سے قریب رکھنا اور سنت سے نزدیک رکھنا. کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ذکر الہی سے اپنی زبان تر رکھا کرتے تھے. ہر اچھی چیز معرفت الہی کا ذریعہ بن جاتی ہے. اگر زندگی ہوگی با مقصد تو لمحہ لمحہ ہوگا خوشنما. محفل علماء ہر جمعہ اور سنیچر شام 6 بجے اور دوبارہ رات 12:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. ہر لمحہ اسی کا ذکر ہو جو ہم سب کی فکر کرتا ہے. پورا اپنا وعدہ کرتا ہے، ہم سب کا رزق کشادہ کرتا ہے. نیک اعمال کے بدلے ہمارے مال میں اضافہ کرتا ہے. اختیار میں جو نوازتا ہے بے حساب، رزق میں خیر و برکت کے اسباب. ہر جمعرات شام 4 بجے اور دوبارہ صبح 4:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. ویلکم بیک ناظرین کرام. آپ دیکھ رہے ہیں پیس ٹی وی اور ہمارا پروگرام اخلاص نیت خلوص کے حوالے سے الحمدللہ جاری ہے. وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اپنے معزز مہمان مولانا قاری شعیب احمد امیر محمدیہ فیض اللہ سے ریاکاری کے حوالے سے کہ ریاکاری اتنی بڑی بیماری ہے، موذی مرض ہے یہ. اگر صاحب آپ ہمیں ارشاد فرما رہے تھے کہ یہ ایک روح کی بیماری ہے جو ان سے ایک دیمک کی طرح کینسر ہے ایک ایسا جو اعمال کو کھا رہا ہے، اور یہ بہت بڑی بہت بری بیماری ہے. ہمیں مزید رہنمائی دیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ یہ کیا چیز ہے اور ہمیں اسے کیسے بچنا چاہیے. حدیث کی روشنی میں اس بات کو سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور سوال کرتا ہے ارأیت الرجل یغزو یرید الاجر والذکر ما لہ، کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جو کسی غزوے میں شریک ہوتا ہے، والذکر اجر کا بھی متلاشی ہے، تذکرے کا بھی متلاشی ہے، لوگ کہیں کیا کمال کا انسان تھا. ما لہ، اسے کیا ملے گا؟ قال لا شیء لہ، لا نفی جنس
اور شیء نکرہ ہے، والنکرۃ تدل علی العموم، اور نکرہ عموم پہ دلالت کرتا ہے، اور جب نہیں کے سیاق میں آ جائے تو اس کے عموم میں اور توسع ہو جاتا ہے۔ قیامت کے دن اس کو کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، جان بھی لڑا دی، وقت بھی لگا دیا اور توانائی بھی صرف کر دی، پھر کچھ نہ ملا۔ اسے پتہ چلا کہ انسانی سوچ کے تمام زاویوں کا رخ اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ریاکاری جو ہے یہ دھوکے باز لوگوں کا ایک وطیرہ ہے، یہ ان کی نشانی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا۔ ان المنافقین یخادعون اللہ، منافق اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو تو ہمارے دل کے بارے میں پتہ نہیں، شاید اللہ کو بھی نہ پتہ ہو، لیکن اللہ تو جانتا ہے۔ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اور اللہ ان کی اس غلط تدبیر کا بدلہ دیتے ہیں انہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى، یہ منافق جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو اس طرح سست ہو کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور آپ نے کبھی دیکھا ہوگا صحت مند بھی کبھی ایک ٹانگ پہ وزن ڈال کے کھڑا ہے، کبھی دوسری ٹانگ پہ کھڑا ہے، اس کو چین نہیں آتا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آواز دیا کرتے تھے، ارحنا یا بلال، بلال اذان کہیے کچھ سکون ملے۔ وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیا گیا۔ صحیح، بالکل صحیح۔ اور آج کوئی لمبی قرات کر لے امام محترم تو بول تو سکتے نہیں، لیکن یہ ضرور کہتے ہیں انقذنا یا امام، ہماری جان چھوڑ دے، دوبارہ آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے۔ فرق آ گیا۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ، کیونکہ وہ تو حاضری لگوانے آتے ہیں کہ میں نے بھی نماز پڑھی ہے، لوگوں کو دکھانے کے۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتے ہیں۔ مذبذبین، ان کی زندگی تذبذب میں رہتی ہے، لا الہ الا ولا الہ الا ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے نفاق کی وجہ سے گمراہ کیا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا ہو اس کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور اس لیے قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف دھوکے باز لوگوں کی خصلت نہیں، یہ منافقوں کی خصلت بھی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سبيل الله والله بما يعملون محيط۔ ایسے لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو نکلے اپنے گھروں سے بطراً ورئاء الناس، تکبر کرتے ہوئے اور ریاکاری کرتے ہوئے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ سے وہ روکتے ہیں۔ منافق کا رویہ یہ ہے، وہ خیر کی راہوں کو مسدود کرنا چاہتا ہے، اس کے اندر تکبر بھی ہوتا ہے، اور وہ لوگوں کو دکھاوا اور لوگوں میں شہرت حاصل کرنا، یہی اس کا مطمع نظر ہوتا ہے۔
اور اللہ رب العزت اس لیے فرماتی ہے واللہ بما یعملون محیط، ان کے ہر عمل کا احاطہ کرنے والا ان کا خالق ان کے عمل کا احاطہ کر رہا ہے۔ اچھا شیخ محترم، یہ ریاکاری کے حوالے سے ہی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ریاکاری اور منافقت، ان کا محسوس ہو رہا ہے کہ بڑا گہرا تعلق ہے آپس میں، جیسے ابھی آپ نے بھی تھوڑا سا اشارہ فرمایا اس طرف کہ یہ منافقت کی ایک بڑی نشانی ہے۔ آپ ان دونوں کو کیسے تقابل کرتے ہیں؟ منافقت اور ریاکاری میں کسی ایک وجہ سے موافقت بھی ہے۔ نفاق کس کو کہتے ہیں؟ نافقہ ایسے چوہے کو کہتے ہیں جو ہمیشہ اپنے سوراخ اور بل کے دو منہ رکھتا ہے، ایک کو ہمیشہ بند رکھتا ہے۔ آپ نے کبھی صحرا میں دیکھا ہو کہ کچھ جگہ نرم ہوتی ہے اور دوسری طرف سوراخ ہوتا ہے، اس نے بل کے دو منہ رکھے ہوتے ہیں، داخل ہوتا ہے، اگر کوئی پیچھے چیز داخل ہو جائے دوسری طرف سے نکل جاتے۔ صحیح۔ ریاکاری بھی یہی ہے، اس میں بھی دو رخ ہوتے ہیں، لوگوں کے سامنے اور رخ، اللہ کے سامنے اور رخ۔ لوگوں کے سامنے میں بہت نیک ہوں، خلوت الگ ہے، بالکل میں بہت نیک ہوں، لیکن اللہ کے سامنے تو اس کی صحیح پکچر تو اللہ کے سامنے ہے۔ یہ بادام، یہ اخروٹ توڑیں تو پتہ چلتا ہے کہ اندر کیا ہے۔ قیامت کو جب یہ ٹوٹے گا تو پتہ چلے گا کہ کون مخلص ہے کون۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کچھ لوگوں کو شاید قرآن و سنت کی مثالیں بوجھل محسوس ہوتی ہیں۔ میں دو مثالوں سے اور اس کی حقیقت کو کھولنا چاہوں گا۔ لیس الخمول بعار علی امرئ ذی جلال فلیلۃ القدر تخفى فتلک خیر اللیالی۔ اگر گمنامی یہ عیب ہوتا تو سب سے بڑا عیب لیلۃ القدر کا ہوتا، اس کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا اور اس جیسی کوئی رات نہیں ہے۔ اللہ اس لیے کسی بھی اچھے انسان کا، بہت خوب، ریلائبل انسان کا گمنام ہونا یہ عیب نہیں ہے۔ دوسری بات، اور بے شمار ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، ان کی وفات کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یار یہ تو بڑا کام کا آدمی تھا، یہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، لیکن اس وقت تک وہ جا چکے ہوتے ہیں، پھر ان سے استفادے کی کوئی صورت نہیں ہوتی۔ اور دوسرا، آج لوگ، کتنے لوگ ہیں جو اخروٹ اور بادام کے چھلکے کھاتے ہیں، اس سے اندر سے نکلنے والا وہ لوگ، وہ گری ہی تو کام آتی ہے۔ اس لیے اگر چھپا ہونا یہ عیب ہوتا تو باداموں کی گریوں کو تو کوئی ہاتھ نہ لگاتا۔ اس لیے انسان کو کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میری واقفیت زیادہ نہیں ہے، میں کسی کو ملتا نہیں ہوں تو اس میں کوئی عیب ہے۔ ملیں، محبتیں پیدا کریں، احترام، لیکن اس کا مقصد بھی اللہ کی رضا ہو۔ اس لیے امام ابن القیم کہا کرتے تھے لقاء الناس لا يفید شیئا الا الہذیان من قیل وقال۔ لوگوں کی ملاقات سے کیا فائدہ ملتا ہے سوائے قیل و قال کے؟ بالکل صحیح۔ اقلل من لقاء الناس الا لاخذ العلم اور اصلاح حاله۔ تمہیں لوگوں سے ملنا ہے تو علم کے لیے ملو یا اصلاح احوال کے لیے ملو۔ بہت شکریہ قاری صاحب، آپ نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں ریاکاری کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائی۔ ریاکاری کے حوالے سے آپ نے گفتگو سنی ہے ہمارے معزز مہمان فضیلت الشیخ قاری صہیب احمد صاحب میر محمدی حفظہ اللہ کی۔ کتنے خوبصورت انداز میں ان کی گفتگو کا شاید خلاصہ یہی ہو کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو بیماری ہمیں کھا رہی ہے، ہمارے اعمال کو کھا رہی ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اس جس کو یہ بیماری لاحق ہو جائے نا، اس سے اس کا اللہ ناراض ہو جاتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں جس سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں نا، اس کو یہ بیماری لاحق کر دیتے ہیں۔ بظاہر وہ نیکیاں کرتا ہے لیکن کل قیامت کے دن ساری اس کی نیکیاں حبام منثورہ اب ہو جائیں گی۔ وہ دیکھتا رہے گا میں نے یار یہ نیکی بھی کی، میں نے یہ صدقہ بھی کیا، میں نے یہ خیرات بھی کی، تہجد کی نماز بھی میں نے پڑھی اور فلاں 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 سارے اعمال کیے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، ریاکاری کا تعارف اور ریاکاری کے جو معاملات ہیں اور اس کی پہچان، اس حوالے سے یہ کیا ہے اور اس کے اللہ کے ہاں اس کے کیا مقام ہے، کیا اس کی حیثیت ہے، اس پر ہم نے گفتگو سنی ہے۔ ناظرین کرام، پیس ٹی وی دیکھتے رہیے، اپنے اعمال و اخلاق کی اصلاح کرتے رہیے۔ مجھے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، أرجو رضاك يا الله، أنت الرحيم يا الله، هبني